اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ باقیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ برادران ایمانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنے والا دن جسے ہم اور آپ 8 شوال المکرم کہتے ہیں، عالم انسانیت کے لیے یہ سیاہ ترین دن ہے۔ روز سوگ ہے، روز گریہ وزاری ہے، روز احتجاج ہے، خاص طور سے روز احتجاج ہے۔ یہ کون سا دن ہے؟ یہ دن وہ دن ہے کہ جب اہل یہود کے زر خرید غلاموں نے، جن کو آل سعود کہا جاتا ہے، انہوں نے مزارات مقدسہ جنت البقیع کو منہدم کر دیا، ڈھا دیا، گرا دیا، مسمار کر دیا۔ خدا برا کرے اس بغض کا کہ یہ انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ آل سعود نے جو اپنی غلامی کا حق ادا کیا ہے، وہ تاریخ اسلام کے لیے، تاریخ انسانیت کے لیے سیاہ ترین اوراق میں سے ایک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ابن تیمیہ تک کہ جو مذہب حنبلی کے پروان چڑھانے والوں میں سے ہیں، جنہوں نے مذہب حنبلی کو، فقہ حنبلی کو پروان چڑھایا ہے، اور جن کا انتقال 1328 ہجری میں عیسوی میں ہوا، انہوں نے سب سے پہلا فتویٰ دیا۔ رسول کے بعد سے لے کر ابن تیمیہ تک کسی بھی بزرگ اسلام نے، شیخ اسلام نے فتویٰ ایسا نہیں دیا تھا جو ابن تیمیہ نے دے دیا۔ ابن تیمیہ نے کیا فتویٰ دیا؟ ابن تیمیہ نے فتویٰ دیا کہ قبروں پر جو بنے مزار ہوتے ہیں ان کا انہدام واجب ہے، ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر پدر نہ توانت پسر تمام کند۔ ابن تیمیہ کا ایک روحانی بیٹا جس کا نام شمس الدین ابو عبداللہ تھا، جو ابن قیم کے نام سے مشہور ہے، یہ بیٹے باپ سے 2 قدم آگے نکل گیا۔ اس نے یہاں تک کہ فتویٰ دے دیا کہ برسر اقتدار پانے کے بعد ایک دن بھی ان کو چھوڑنا، یعنی ایک دن بھی مزار بنا رکھنا، مزار کو بنا دیکھنا، یعنی ایک حاکم، ایسا حاکم جو اقتدار پر آ جائے اور اس کے اقتدار میں ہونے کے باوجود وہ مزار پہ ان قبروں پر مزارات بنے رہیں، روضے بنے رہیں، یہ جائز نہیں ہے، اس کا انہدام واجب ہے۔ پھر محمد ابن عبد الوہاب ملعون برسر اقتدار آیا، اس نے تمام اقدامات کر دیے، اور یہ وہ ملعون ہے کہ جس کے ذریعے سے اہل یہودیوں نے خیبر کا انتقام آل محمد سے لیا۔ ہمارے اور آپ کے خیال میں، یہ ذہن میں یہ خیال ہرگز نہ آئے کہ جنت البقیع تنہا شیعوں کے لیے زیارت گاہ ہے اور شیعوں کے لیے ملجا و ماوا ہے، شیعوں کے لیے لائق احترام ہے، واجب احترام ہے، لائق تکریم ہے، نہیں، بلکہ یہ عالم اسلام کے لیے واجب احترام ہے۔ کیوں؟ اگر یہاں شیعوں کے ائمہ اربعہ، امام حسن، امام سید سجاد، امام باقر، امام جعفر علیہ السلام کی قبریں ہیں، تو وہیں امہات المومنین کی قبریں ہیں، جناب صفیہ کی قبر ہے، جناب عاتقہ کی قبر ہے، جناب عقیل کی قبر ہے، جناب عثمان بن مظعون کی قبر ہے، جناب عائشہ کی قبر ہے، جناب رملہ کی قبر ہے، جناب انس بن مالک کی قبر ہے۔ غرض اکابرین اسلام یہاں مدفون ہیں، ابن عباس دفن ہیں، جناب عباس دفن ہیں، رسول کے چچا دفن ہیں، حتیٰ کہ یہ وہ قبرستان ہے کہ جس میں سب سے پہلے رسول اکرم نے آ کے اپنی وفات کی خبر دی تھی۔ یہاں جناب عقیل برادر جناب امیر المومنین علیہ السلام کا گھر موجود تھا،
رسول بارہا یہاں آیا کرتے تھے، اور آل سعود جو دراصل نطفہ نا تحقیق یہود ہیں، انہوں نے اپنے باپ دادا یہودیوں کی خوشنودی کے لیے خیبر کا بدلہ لیتے ہوئے ان مزارات کو مخدوش کر دیا، گرا دیا، ڈھا دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایران ان معاملات میں کیوں نہیں بولتا؟ یقیناً یہ ان کی نادانی ہے، کچھ فہمی ہے۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ سب سے پہلے جس نے صدائے احتجاج بلند کیا ہے اس آسان ہے کے بعد، اس حادثے کے بعد، وہ ہے ایران۔ ایران میں کمیٹی تشکیل دی گئی جس نے اس کی جانچ پڑتال کی، اور خود امام خمینی نے اس دن کو یعنی 8 شوال کو اس زمانے میں یوم سوگ کے نام سے منسوب کیا۔ دکانیں بند، بازار بند، غرض کہ پورا ملک ایران بند کر دیا گیا۔ اور خود امام راحل کا جملہ، خدا غریق رحمت کرے امام خمینی کو، ان کا جملہ ایک نظروں سے گزرا۔ انہوں نے کہا کہ اگر بر صغیر میں احتجاج اس طریقے سے نہ ہوتا تو یہ ملاعین خانہ خدا، خانہ کعبہ اور مزار جناب مرسل اعظم کو گرا دیتے۔ یہ احتجاج بہت بڑی طاقت ہے، اس احتجاج کو ہم ہلکے میں نہ لیں کہ ہمارے کہنے سے کیا ہوگا، ہمارے کہنے سے کیا ہوگا، جو ہم اردو میں ایک محاورہ بھی استعمال کر دیا جاتا ہے کہ ہمارے کہنے سے کیا ہوگا، ہم کیا کریں گے، یہ وہ نہیں۔ ہر انسان، ہر باضمیر انسان، ہر وہ انسان کہ جس کے سینے کے پنجڑے میں اسیر حساس دل ہے، اس پر واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ احتجاج کرے۔ کیوں؟ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے مگر اپنی صدائے احتجاج بلند کر سکتے ہیں، اپنی حکومت سے مانگ کر سکتے ہیں۔ یہ حالات جو ہیں لاک ڈاؤن کے ہیں، کورونا جیسی وبا پھیلی ہوئی ہے، ہم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، مگر کم از کم ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر اعلان احتجاج کر سکتے ہیں، اعلان افسوس کر سکتے ہیں، اور اس ظالم حکومت سے مانگ کر سکتے ہیں کہ تم مزارات جنت البقیع و جنت المعلی کو آباد کرو۔ جیسے ہی یہ خبر، ایک بات کی طرف اشارہ کرنا ہے، جیسے ہی یہ خبر عالم انسانیت میں پھیلی، مصر ہو، افغانستان ہو، ایران ہو، ہندوستان ہو، غرض جہاں جہاں بھی، دمشق وغیرہ، جہاں جہاں یہ خبر پہنچی وہاں سے آواز احتجاج بلند کی گئی، حتیٰ کہ مرجع وقت حضرت آیت اللہ العظمیٰ ابو الحسن اصفہانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و آیت اللہ العظمیٰ آغائے مرزا محمد حسین ناعینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے یوم سوگ کا اعلان کیا، اور نجف اشرف کا حوضہ اس دن بند کر دیا گیا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ حوضہ نجف بند ہو جائے۔ وہ زمانہ، وہ آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کا زمانہ، اعلان کر دیا گیا یوم سوگ ہے، یوم غم ہے، یوم حزن و ملال ہے۔ جیسے ہی یہ خبر ہندوستان پہنچی، اور ہندوستان میں خصوصاً ہمارے شہر الہ آباد میں پہنچی، کہ وہ زمانہ تھا کہ جب نماز ماہ مبارکہ رمضان کے لیے عالم جلیل القدر آیت اللہ العظمیٰ سید محمد باقر صاحب علی اللہ مقام، جن کو باقر العلوم کہا جاتا ہے، وہ امام باڑہ عرب علی خان صاحب دریاباد میں نماز جماعت کے فرائض انجام دیا کرتے تھے۔ آپ دریاباد میں نماز جماعت انجام دیا کرتے تھے، اور جد علام مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سید امجد حسین رضوی نور اللہ مرقدہ الشریف امام باڑہ ڈپٹی زاہد حسین صاحب چک میں فریضہ نماز جماعت انجام دیا کرتے تھے، اور امامت نماز جمعہ فرمایا کرتے تھے۔ جیسے یہ خبر پھیلی، حضرت باقر العلوم نے، جن کا اثر و رسوخ تھا اپنوں کے درمیان بھی، اغیار کے درمیان بھی، آپ نے یوم سوگ کا اعلان کر دیا۔ غرض حضرت باقر العلوم کے قیادت میں ایک جلوس امام باڑہ عرب علی خان صاحب سے ہوتا ہوا ڈپٹی زاہد حسین صاحب چک پہ پہنچا، اور اس شان سے گیا کہ سرکار باقر العلوم ایک جلیل القدر عالم ہونے کے باوجود سروپا برہنہ گریبان چاک اس جلوس کی قیادت فرما رہے ہیں۔
اور یہ جلوس منزلیں طے کرتا ہوا، اس مقام پہ صرف ایک بات عرض کر دوں، اس جلوس میں تنہا برادران تشیع نہیں تھے، تنہا شیعہ نہیں تھے، بلکہ ہر فرقے کے افراد، ہر فرقے کے باضمیر افراد موجود تھے۔ علماء اکابرین اہل تسنن، سنیوں کے بزرگ علماء اس زمانے میں موجود تھے الہ آباد میں، وہ اس جلوس میں چل رہے تھے۔ اہل ہنود، دیگر ممالک، دیگر فرقوں کے لوگ بھی اس جلوس میں شامل تھے، اور یہ جلوس سرکار باقر العلوم کی قیادت میں چک پر پہنچا۔ وہاں پہلے سے ہی جد علامہ علی اللہ مقامہ موجود تھے، اسی شان سے جو ایک سوگوارانہ شان ہوتی ہے، جو ایک غمگین شخص کی شان ہوتی ہے کہ سر و پا برہنہ گریبان چاک، اس جلوس میں آئے اور سرکار باقر العلوم نے علم احتجاج سرکار امجد حسین علی اللہ مقامہ کے سپرد کیا، اور اس کے بعد یہ جلوس منزلیں طے کرتا ہوا، راستے طے کرتا ہوا کچہری الہ آباد میں پہنچا، اور وہاں جا کے تمام مسالک نے جو الہ آباد میں موجود ہیں، ان کے بزرگان نے صدائے احتجاج بلند کی۔ بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہودیوں کے زر خرید غلاموں، اے آل سعود، کیا تمہاری حمیت اتنی مر گئی ہے کہ پہلو میں رسول کا مقبرہ، رسول کا روضہ موجود ہو، اور امہات المومنین، ازواج رسول اور پسران رسول، آل رسول کی قبر بے سایہ ہو، اور اس شان سے بے سایہ ہو کہ دن کی دھوپ ہے اور رات کی اوس ہے؟ پروردگار کی بارگاہ میں آخر کلام میں دعا گو ہوں کہ پروردگارہ آل سعود، آل یہود کو نیست و نابود کر فرما، اور میرے اللہ مزارات مقدس جنت البقیع و جنت المعلی کو آباد فرما، اور میرے اللہ مزارات مقدس ایران، عراق، شام کو سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور وارث